السلام علیکم فالوورز اینڈ ممبرز آف سیفلی انویسٹ. آپ کے ساتھ خالد سیف الدین 5 جنوری 2021 کی کال لے کر سب میں پہلے ہم بات کرتے ہیں آج کے سیشن پہ. آج کے سیشن کا آغاز ہی بڑا ہی ایب نارمل تھا، اور مطلب کیا کہنا چاہیے، ایب نارمل ہر اس بات کو کہا جا سکتا ہے جو ہمیں سرپرائز کر دیتی ہے. جیسے کہ کسی اسٹاک کا لاک لگنا نارمل بات نہیں ہے، یہ بھی ایب نارملٹی ہے. چاہے وہ اوپر کا لاک ہو چاہے نیچے کا لاک ہو، نارمل بات یہ ہے کہ وہ اپنے حساب میں ٹریڈ کرے جو آپ کو سمجھ آئے. اب جیسے آج مارکیٹ کھلی تو مارکیٹ نے آغاز کے ساتھ ہی جو آپ کو ٹارگٹ دیا تھا، اٹموسٹ ٹارگٹ جو کل کی کال میں دیا گیا تھا، وہ مارکیٹ نے آغاز کے ساتھ ہی اچیو کر لیا 45,062 کا. اور الحمدللہ جس طرح پچھلے ہفتوں میں ہم بات کر رہے تھے کہ مارکیٹ 45,000 تک جائے گی ہے نیئر فیوچر میں، تو مارکیٹ نے 45,000 کا مائل سٹون عبور کر لیا. عبور تو نہیں، ٹیسٹ کر لیا. اب اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ٹارگٹ ہمارا اچیو ہوا ہے یہ پری اوپن والیٹیلٹی ٹائم میں ہوا ہے. تو جس طرح میں نے کل کے جمعے کی مارکیٹ کے بارے میں کہا تھا کہ مارکیٹ کی جو اوور اسپیکولیشن تھی وہ ڈسکاؤنٹ ہو گئی تھی اینڈ میں، تو آج بھی ایسی ہوا. جو مارکیٹ آغاز کے ساتھ انتہائی جذباتی انداز میں آغاز ہوا مارکیٹ کا، وہ ڈسکاؤنٹ ہو گئی. پھر پورے دن میں اگر آپ دیکھیں تو مارکیٹ نے ایک اپروپریٹ کریکشن لی اور اس کے بعد مارکیٹ چلتی رہی آرام سے. اور اگر آپ نے دیکھا ہوگا جو مڈ ڈے کالز آپ کو ملیں بیچ بیچ میں، جو میں آپ کو بتاتا رہا، تو اس میں نے آپ کو انہی 2 لیولز کا ذکر کیا کہ مارکیٹ کے لیے یہ 2 لیول جو ہیں بہت اہم ہے، اور مارکیٹ مور اور لیس اسی کے بیچ میں بند ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور ہم نے پھر دیکھا کہ مارکیٹ جو ہے اسی لیول کے بیچ میں بند بھی ہو گئی. آج کی مارکیٹ کی خاص بات یہ تھی کہ اگر ہم جس طرح جمعے کو مال لے کر گئے تھے تو ہمیں بھرپور فائدہ ملا اس کا، کیونکہ صبح یقینی طور پہ انٹری کا موقع بہت سارے اسٹاک میں نہیں ملا، اور بہت سارے اسٹاک آپ کو ریڈ میں بھی نظر آئے. تو مارکیٹ بڑی ون سائیڈڈ تھی فار اسپیسیفک سیکٹرز، اور باقی سیکٹرز کے لیے مارکیٹ جو ہے اس میں مندی کا رجحان تھا. تو بہرحال جو سیکٹر ڈرائیو کر رہے تھے مارکیٹ کو، وہ سیکٹر انجوائے بھی کر رہے تھے. اور اوور آل مارکیٹ جب بند ہوئی تو 251 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ، اور اگر ہم آج کی کریکشن دیکھیں تو وہ 390 پوائنٹ کی کریکشن بنتی ہے آج کے ہائی سے آج کی کلوزنگ کی. تو جو کہ ایک اچھی سائن بھی ہے کہ مارکیٹ جو ببل بن رہا ہوتا ہے جو اوور اسپیکولیشن سے، تو وہ ببل جو ہے کلیئر ہوتا ہوا چل رہا ہے. اگر آپ دیکھیں جمعے کو بھی یہ ہوا اور آج بھی یہ ہوا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ والیومز تھوڑے سے کم تھے نسبتاً پچھلے جمعے کے مقابلے میں، مگر ابھی بھی اتنے تھے کہ آپ لوگوں کو ایکسائٹ کر سکیں یا ٹریڈرز کو ٹیمپٹ کر سکیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے اسٹاکس نے پرفارم کیا. آج آپ لوگوں کو جو پاک الیکٹرون کی کال تھی وہ بھی میرے خیال میں بیچ میں ملی، اور آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ اس نے بھی ٹارگٹ اچیو کیا. انفیکٹ آپ کو جتنی کالیں خاص طور پہ مینشن کی گئی تھیں آج کے دن کے حساب سے، وہ تمام کالیں پرفارم کر رہی تھیں. اور وہ اسٹاکس جو ہم ڈیلی ٹریڈ میں رکھ رہے تھے مگر ہم نے آج کی کال میں خاص طور پہ وہ نہیں رکھے تھے، اور اس کی وجہ اب آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کیوں نہیں رکھے گئے تھے وہ، کہ مارکیٹ میں کون سے اسٹاک چل رہے تھے کون سے نہیں چل رہے تھے. آپ کو کچھ مخصوص اسٹاک بیچ کے نئے اسٹاک میں انٹری لینے کو خاص طور پہ کہا گیا. دیٹ واز بیکاز فار دی کوئک گین. اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سارے اسٹاک ابھی بھی اچھے ہیں، وہ اور بھی پرفارم کریں گے، مگر بات یہ ہوتی ہے کہ ہم کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سے اسٹاک کا کتنا پوٹینشیل باقی ہے. تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم لمبے ریس والے گھوڑے کی طرف جائیں. تو اگر ہم فرض کیجئے بیچ میں گھوڑا تبدیل کر لیتے ہیں تو میرے خیال میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور یہ ریسکیجولنگ آف پورٹ فولیو کہلاتی ہے. اور یہ آپ کو کرتے رہنا چاہیے کہ اگر آپ کو نظر آ جائے کہ یار اس میں گین انف ہو گیا ہے اور کوئی نیا ایسا اسٹاک سامنے پاپ اپ ہوا ہے جو اب یہاں سے ایک دم موو بنا سکتا ہے، تو ہم ضرور اس میں سوئچ ہو سکتے ہیں. یہ وجہ ہے جو میں آپ لوگوں کو، کئی دفعہ آپ لوگ شاید
ہو سکتا ہے آئی ڈونٹ نو کنفیوز ہو جاتے ہو کہ یار یہ تو ان کو اچھا کہہ رہے تھے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بیچ کے یہ لے لو. تو آپ کے سامنے مثال اس کی موجود ہے، آپ کے سامنے ایک بڑی واضح مثال موجود ہے کہ میں نے خاص طور پہ ٹارگٹ کیا کہ ہپکو کے کمپیئر کیا میں نے کہ ہپکو کے مقابلے میں کیپکو، NCPL اور کچھ اور اسٹاکس تھے جو زیادہ پوٹینشیل تھے. ان کے لاک کو دیکھیے آپ کہ صبح سے شام تک لاک ان کا نہیں کھلا، مارکیٹ 45,000 پہ کھلی، مارکیٹ پھر 400 پوائنٹ کی کریکشن لیتی ہے اپنے ہائی سے، کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں سمجھنے کی. اچھا جناب آگے چلتے ہیں. ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے میں خاص بات آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے پاس چونکہ پنجاب سے کچھ کافی ہمیں وہ مل رہی ہیں ریکویسٹ کہ وہاں پر بھی پروگرام رکھا جائے. تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یقینی طور پہ جس دن سے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے کورسز کا، ہم نے کبھی بھی اسلام آباد اور لاہور کو نظر انداز نہیں کیا. ہم 2 بڑے شہروں میں جا کے کوشش کرتے ہیں کہ وہاں کے قریب و اجوار کے جو شہر کے لوگ ہیں وہ وہاں آ سکیں، تو وہاں آ کے ہمارے ساتھ یہ کورس کر لیں. تو ہم جناب بالکل لاہور اور اسلام آباد کو پلان کر رہے ہیں. تو اب میں کراچی کے حوالے سے کہوں گا، کراچی کے حوالے سے ابھی ہمیں کوئی خاص رجسٹریشن ابھی تک ملی نہیں ہے. تو جب تک اپروپریٹ رجسٹریشن نہیں ہوتی ہم قطعی طور پہ کورس کی ڈیٹ اناؤنس نہیں کرتے. اگر ہمیں لاہور اور اسلام آباد کی اس سے پہلے مل جائیں گی تو ہم ہو سکتا ہے اس کی ڈیٹ پہلے اناؤنس کر دیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں ساری تینوں جگہوں پہ کورس کرانے، تو جہاں پر رجسٹریشن پہلے مکمل ہوگی ہم اس طرف پہلے چل پڑیں گے. اچھا جناب، تو یہ تو ہے لاہور کراچی کے حوالے سے بات. اب چلتے ہیں انٹرنیشنل نیوز میں. تو گلوبل مارکیٹس میں کچھ تھوڑی تیزی دیکھی جا رہی ہے. انفیکٹ یہ سال کا آغاز جو ہے وہ عام طور پہ ہوتا ہے ایسا، کبھی ایکسائٹمنٹ آغاز کے ساتھ دیکھی جاتی ہے. تو ساری چیزوں میں پھر اوپیک کی میٹنگ تھی، اس نے آئل کو بڑا والیٹائل کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئل کہاں گیا، پھر وہاں سے کریکشن لی. اور گولڈ پرائسز جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں 1900 کے لیول پہ چلے گئے. تو میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں نے جو ہمارے کموڈٹی کے ٹریڈرز ہیں انہوں نے ضرور اس کو انجوائے کیا ہوگا. اور بٹ کوائن کے حوالے سے ایک خبر میں پڑھ رہا تھا، تو پاکستان میں بھی کافی لوگ اس میں کوشش کرتے ہیں کام کرنے کی، تو اس میں سلمپ دیکھا گیا ہے اور تھوڑی سی اس میں پروفٹ ٹیکنگ دیکھی گئی ہے. کافی اس نے ہائی بنا لیا تھا. تو ایک خبر یہ بھی تھی. بہرحال اس کو ضرور ان خبروں کو نظر میں رکھا کیجئے. اچھا، اب لوکل نیوز کے حوالے سے دیکھو تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ مجھے زیادہ خبریں جو ہیں وہ اچھی ملی، اور جس سے دل کو تسلی ہوئی کہ ہاں وی آر گوئنگ ان اے رائٹ ڈائریکشن. اور کچھ اچھی اکانومی کے حوالے سے جو ہمیں گورنمنٹ بھی کہہ رہی تھی اور جن خبروں کا ہمیں انتظار تھا وہ کافی ساری خبریں ہمیں اچھی مل رہی ہیں. جو چھوٹی موٹی خبریں ہیں وہ تھوڑی سی چلتی رہتی ہیں، مگر اوور آل اگر دیکھا جائے تو اب ہمیں اکانومی کے حوالے سے بہتر خبریں مل رہی ہیں. جو ایک خبر جو صرف اور صرف میرے لیے پریشان کن ہے، وہ داعش نے رسپانسبلٹی کلیم کی ہے جو ہمارے 11 پاکستانی مچھ میں شہید کر دیے گئے جو کوئلے کی کان کے کارکن تھے. اور میرے تمام میں ان کے دکھ میں ان کے ساتھ ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اور میں بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ کارروائی جو ہے یقینی طور پہ، میں بار بار اس کا ذکر کرتا رہا ہوں، پچھلی دفعہ بھی جب ایک کوئٹہ میں کچھ ہوا تھا. تو بیسیکلی اس طرح کی شرارتیں انڈیا جس کو سرجیکل اٹیک کی بات کر رہا ہے، اس کے اندر خارج الامکان نہیں ہے. یہ ہم اس کو خارج امکان نہیں کر سکتے کہ انڈیا اس کے اندر انوالو ہو سکتا ہے، کیونکہ جب سے چائنا کا انٹرسٹ پاکستان میں بڑھا ہے یہ کافی تکلیف انڈیا کو پیدا ہو چکی ہے. اور ابھی اگر آپ نے دیکھیں تو اگر آپ انڈین میڈیا کو دیکھیں تو وہاں پر کافی ایسی خبریں دی جاتی ہیں کہ جس سے چائنا اور پاکستان کے تعلقات میں یا انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو میں کوئی نہ کوئی ڈسپیوٹ اور کوئی مسئلہ وہ دکھا رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور یہی چیز ہے جو ان کو اس طرح کی کارروائیاں کرنے پر مجبور کر رہی ہے. آج میں نے ایک چیز پڑھی، میرے خیال میں شاید ڈان میں یہ تھا، ری انوینٹنگ پاکستانز ریل انفراسٹرکچر، assessing how Pakistan is streaming ahead with new transitional railroad project. آپ اس کو ضرور پڑھیے. 2025 میں شاید یہ کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے کہ جو راؤٹنگ کی بات کر رہے ہیں
وہ مطلب اٹس گوئنگ ٹو بی امیزنگ جو ہم اوپر رشیا اور ازبکستان اور اس طرف ایران، چائنا، انڈیا اور یہ تمام لوگ اگر آپس میں ریجن کے لنک ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہمارا جو انحصار بہت سارا جو دوسرے کانٹیننٹس میں ہے اس میں کمی ہو سکتی ہے، اور رشیا اور چائنا کو یہ پانی ملے اپنی ایکسپورٹ کے لیے تو ہم بہت اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. خدا کرے کہ یہ کامیاب پروجیکٹس ہوں. اچھا، ایک اور اچھی خبر یہ کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کو کھولنے کی بات کی جا رہی ہے 18 جنوری سے. پہلے 9ویں کلاس سے 12ویں جماعت تک کو، اور 18 جنوری کو کھولا جائے گا، اور اس کے بعد پھر 25 جنوری سے کلاس 1 سے کلاس 8 تک کو کھولنے کی بات ہو رہی ہے. تو اس سے اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شاید حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ معاملات کنٹرول میں ہیں، کنٹرول سے باہر نہیں ہیں. اس کے علاوہ کافی اچھی ریکیوری دیکھی جا رہی ہے جو فورن انفلوز یا فورن انویسٹمنٹ کے حوالے سے کچھ ہمارے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں، خاص طور پہ سی پیک کا جو پروگرام ہے اور اس کے اندر پروجیکٹ میں کچھ تیزی دیکھی جا رہی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ریوائول آف انڈسٹری بھی ہوگا اور ہماری ایکسپورٹ بھی انکریز کرے گی. ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو ٹیکسٹائل ہے اس میں تو بہت واضح طور پہ یہ فرق نظر آیا ہے، اور اس کے علاوہ احساس پروگرام جو ہے اس سے بھی جو اینالسٹ ہیں کافی اچھی امیدیں لگا رہے ہیں. اچھا، ایک اور خبر اچھی تھی وہ یہ کہ نیب جو ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، اس نے اپنی جو رپورٹ فائل کی ہے 3 سال کی پرفارمنس کی، تو اس نے بتایا کہ 487 بلین روپیز جو ہیں انہوں نے ریکور کیے ہیں، اور یہ میرے خیال میں 2 یا 3 سال کے اماؤنٹ ہے جو لوگوں سے انہوں نے ریکور کی. تو یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے. اور مجھے پچھلے دنوں میں نے پی ایم کے ایک اسٹیپ کا بڑا اپریشیٹ کیا تھا، اور آج مجھے ایک اور ان کا قدم جو ہے بہت اچھا نظر آیا کہ سیل آف اسمگلڈ فیول پروڈکٹ، پی ایم آرڈرز کریک ڈاؤن سیز دوز ریسپانسبل بی ٹیکن ٹو ٹاسک. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ان چیزوں پر پی ایم جو ہے، کیونکہ یہ مطلب اکانومی بلیڈ کرتی ہے ایسی حرکتوں سے کہ اگر جو لوگ مجھے پہلے سے سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، تو آج سے کافی سال پہلے جب سی پیک کی بات چیت شروع ہوئی تھی تو میں نے خاص طور پہ ایک بات کہی تھی کہ سی پیک جو ہے ہمارا فیوچر تو ہے، مگر ہمیں اپنے ان آرٹریز کو ٹیک کیئر کرنی پڑے گی جہاں سے ہم اس کو بلیڈ ہوتا دیکھ سکتے ہیں. اور وہ بلیڈ کیسے ہوگا؟ اسمگلنگ کے تھرو. اگر سی پیک کے راستوں میں ہم نے چیک نہیں رکھا اور سی پیک کے پروجیکٹ پر مانیٹرنگ نہیں کی تو وہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر بن جائے گا کہ سی پیک کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی طرح یہ اسمگلڈ فیول جو ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، اور آج سے نہیں، میں سمجھتا ہوں گزشتہ کئی سالوں سے یہ ایران سے اسمگل ہو رہا ہے، اور کوئٹہ میں تو عام بکتا ہی ہے، کراچی تک یہ آ جاتا ہے. تو بڑی افسوس کی بات ہے. تو پی ایم نے اس پہ اسٹیپ لینے کی بات کی، بہت اچھی بات ہے. اور پچھلا اسٹیپ جس کی میں نے تعریف کی تھی اس میں تھا وہ کہ کار مینوفیکچررز جو ہیں ان کے حوالے سے پی ایم نے اپنا کافی اچھی گفتگو کی تھی کہ ان کو کمپٹیشن میں لائیں گے اور ان کے مسائل دیکھیں گے کہ یہ کیوں اتنے پرائسز کو بڑھا کے بیٹھے ہیں. تو اچھی بات ہے، اللہ کرے کہ اس کے رزلٹ بھی آئیں، صرف نوٹسز نہ لیے جائیں. اچھا جناب، اب چلتے ہیں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. دیکھیے ٹرینڈ تو ماشاءاللہ بولش ہے، سینٹیمنٹ ایکسائٹنگ ہے، اور بلز اسٹل ایگزسٹ کرتے ہیں، وہ ابھی بھی پاور کے ساتھ نظر آ رہے ہیں. اور آج ہم نے لوکل فنڈز اور لوکل انویسٹرز اور فورن انویسٹرز کی آؤٹ فلوز دیکھی ہیں، مگر بڑی لمیٹڈ ہیں، جبکہ لوکل فنڈز نے اچھی انفلوز کی ہیں. اگر ہم بات کریں کہ مارکیٹ کا ٹارگٹ کیا ہے، تو ابھی جو ٹارگٹ ہم نے اچیو کیا ہے 45,062، یہی ہمارا دوبارہ ٹارگٹ ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آج جو مارکیٹ میں کریکشن ہوئی ہے اور جس طرح مارکیٹ کلوز ہوئی ہے، اس سے ایک چھوٹی سی ایک چیز ہوپ پیدا ہوتی ہے کہ ہم کل مارکیٹ میں آغاز کے ساتھ ایک کریکٹیو ویو دیکھیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس کریکٹیو ویو کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہوگا؟
देखिए मार्केट अगर 44,691 और 685 एक ही बात है, ये एक लेवल है, आसान कर लें इसको। अगर मार्केट 44,685 के नीचे ट्रेड करती है, रुकती है प्री ओपन के बाद, तो आप समझ लीजिए कि करेक्टिव वेव की मैं बात कर रहा हूँ वो शुरू हो चुकी है। क्योंकि इसके बाद अगर आप एक लेवल देखेंगे 44,630 है। आप अगर मज़ीद इसको समझना चाह रहे हैं तो आप उसको 44,630 पे अटेस्ट कर लें कि 630 के नीचे सेटल हो गई, तो आप समझ लीजिए करेक्टिव वेव में मार्केट आ गई। अच्छा, अब वो जो करेक्टिव वेव है उसकी जो साइकिल बनता है वो 44,350 तक बनता है। 350 पे मार्केट को सपोर्ट मिलनी चाहिए। 44,350 पे अगर मार्केट को सपोर्ट मिलती है तो मार्केट वहाँ से रिबाउंड करेगी, बाउंस करेगी, और वो बाउंस करके जो टारगेट करेगी वो यही लेवल होगा 44,685 691 वाला। और फिर अगर हमको इसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई तो वो हमारे लिए बहुत खुशाइंद होगा अगले सेशन के लिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मार्केट में लिमिटेड डिप्रेशन की पॉसिबिलिटी बरकरार रहेगी, करेक्टिव मूव कंटिन्यू करेगी। मगर अगर जो करेक्टिव मूव को हम सही मानों में देखेंगे तो वो शुरू होगी 44,350 के बाद। तो बहरहाल मार्केट में 45,062 के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करे तो फिर मार्केट का टारगेट 45,700 होगा। ये जो मैं बात कर रहा हूँ 45,700 की, ये वेव बनती है अगर 45,062 को अब ब्रेक करे मार्केट, ठीक है ना। मगर मैंने आपको वाज़ेह तौर पे समझाया कि अभी फौरी तौर पे 45,700 को हम टारगेट नहीं कर सकते। हमको ये देखना है कि ये करेक्टिव वेव बन रही है या नहीं बन रही। अगर करेक्टिव वेव बनती है तो फिर यकीनन 45,700 हमें कल नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। हो सकता है उसके लिए हमें 1-2 दिन वेट करना पड़े। तो बहरहाल इन तमाम लेवल्स और ट्रिगर जिनकी मैंने निशानदेही की है उनको समझते हुए ट्रेड कीजिए। और बेशक मार्केट अगर करेक्टिव वेव लेती भी है तो बहुत सारे स्टॉक ऐसे होंगे जो इस करेक्टिव वेव को सीरियसली नहीं लेंगे। ये वही स्टॉक होंगे जो स्ट्रांग होंगे अपने ट्रेंड में, और जो वीक होंगे अपने ट्रेंड में वो यकीनन इस करेक्टिव वेव पे काफ़ी नीचे जाएंगे। तो इसीलिए कुछ स्टॉक्स की बाइंग को मैंने आज जब बीच में मुझसे सवाल हुआ तो मैंने ख़ास तौर पे मना किया था, उसकी वजह यही थी। तो वो स्टॉक आपको नीचे बाय करने को सपोर्ट पे मिल सकते हैं, तो इसलिए मैंने ज़रूरत नहीं समझी कि आज आप उसको ख़रीदें, क्योंकि कल हम मार्केट में कोई बहुत एक्साइटिंग बिगिनिंग को हम नहीं देख रहे। जिस तरह आज आपने देखा है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कल मार्केट का कोई आगाज़ हाइपर बिगिनिंग के साथ हो। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि मार्केट का आगाज़ एक छोटी मोटी डिप के साथ हो जाए, मगर हाइपर बिगिनिंग मुझे नज़र नहीं आती। तो लिहाजा आप लोग, जो मैंने बड़ी तफसील से आपको 44,685 समझाने की कोशिश की, 44,350 को समझाने की कोशिश की, और फिर 45,062 के बारे में बताया, इन तमाम ट्रिगर्स को समझेंगे, गौर करेंगे और इनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत कामयाब ट्रेड करेंगे। मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपको बहुत सेहतमंद रखे, कामयाब ट्रेड करने का मौका दे, और जिन ट्रेडों में भी आप कामयाबी के साथ टारगेट अचीव करते हैं अल्लाह ताला का ज़रूर शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल किया कि आपको वो फ़हम दी कि आप एक सही और कामयाब ट्रेड कर सकें। किसी सूरत उसकी शुक्रगुजारी से पीछे मत रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में हमारी कॉल को शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को हिट कीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।